اور آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے پہلے جمعے کے صدقے میں آپ کی اور میری، ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم رمضان مبارک کے پہلے جمعے کے صدقے میں تمام امت مسلمہ پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیبانہ مدد فرمائے۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی آج 4 تاریخ ہے، کل 3 تاریخ تھی، اور سیدہ مخدومہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ، میرے مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور امام حسن اور امام حسین کی پیاری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کل عرس پاک تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پیار کیا ہے اپنی اس بیٹی کے ساتھ۔ حضور نے بڑی تربیت فرمائی ہے اپنی اس بیٹی کی، اور اس دور کے اندر جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور ماؤں کو بازاروں کے اندر بیٹے بیچ کے آتے تھے، اس دور میں نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق کے لیے نعرہ بلند کیا، اور نہ صرف نعرہ بلند کیا، میرے نبی پاک نے بیٹیوں سے محبت کر کے بتایا کہ بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں تو پیار محبت کرنے کے لیے ہوتی۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کا احساس دلایا کہ مائیں بازاروں میں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ماں تو وہ ہستی ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے۔ یہ پیار، یہ محبت نبی پاک علیہ السلام نے بیٹیوں کو عطا فرمائی ہے، ماؤں کو عطا فرمائی ہے، عورتوں کو عطا فرمائی ہے۔ آج اگر کوئی غیر تربیت یافتہ عورتیں اٹھ کر یہ اعلان کرے جی اسلام نے تو پابندی پر لگا دی، اسلام نے تو پردے کا حکم دے دیا، جو ہمارا دل کرے گا ہم نے وہ کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے بڑا کمینہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جاتا ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ ساری زندگی حضور کے گیت گاتے، اس لیے کہ انہیں تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہیں تو بازاروں کے اندر بیچ کے آیا کرتے تھے۔ نبی پاک نے آ کے فرمایا نہیں، بیچنا نہیں ہے، ان سے پیار کرنا ہے۔ تو آج جو انہیں حقوق نبی پاک نے عطا فرمائے ہیں، جو پیار محبت عورتوں کو نبی پاک نے دیا ہے، وہ کسی اور نے دیا ہے؟ اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، آج کل کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو خاص فضل اللہ کا نبی پاک کے اوپر ہے وہ کسی کے اوپر نہیں ہے۔ جو وحی کا رشتہ نبی پاک کا مضبوط ہے، جو اللہ کے احکامات نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ اور کسی کے پاس آ سکتے؟ تو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ نبی پاک نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے، وہ اب اور کوئی دے سکتا؟ اور اگر یہ سمجھ آ جائے بات، تو اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک کی سیرت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کوئی عورتوں کے متعلق بات سنتے ہیں، بیوی کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں، بیٹیوں کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں، علامہ صاحب نے مسجد میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، تو ہم فوراً جا کے وہ مسئلہ اپنی بیوی کو بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی آج مولانا صاحب نے یہ بیان کیا ہے، یہ حق ہے میرا تیرے اوپر، یہ کام تو نہیں کرتی۔ سب سے پہلے جا کے ہم اس کو بتاتے ہیں، وہ حدیثیں ساری ہم اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک کا انداز یہ ہے، حضور کی سیرت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تربیت بیٹیوں کی کرو اپنی۔ آپ وہ باتیں بیوی کو بعد میں بتائیں، پر وہ باتیں پہلے جا کے آپ اپنی بیٹی کو بتائیں، وہ باتیں جا کر آپ سب سے پہلے اپنی بہن کو سمجھائیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام نے تربیت، وہ بیوی تو پہلے کہتی ہے جی آپ میرے مخالف ہیں، آپ نے تو میری مخالفت میں بات کرنی ہے، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، اور پھر اس بات کا آپ کو بھی احساس ہوگا کہ جس گھر کے اندر غیر تربیت یافتہ عورت ہوتی ہے نا جی، وہ گھر باہر سے جتنا مرضی خوبصورت ہو، پر وہ گھر اندر سے لڑائی کا مرکز بنا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر لڑائیاں رہتی ہیں۔ اور جس گھر کے اندر تربیت یافتہ عورت ہوتی ہے نا جی، وہ گھر جنت کا باغ بنا ہوا ہوتا ہے، اس بات کا آپ کو بھی احساس ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنی بہنوں کی تربیت کرنی ہے کہ ہماری بیٹیاں جب آگے کسی کے گھر میں جائیں تو وہاں جا کر لڑائی کا مرکز نہ بنے، وہاں جا کر وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑوائیں نہ، بلکہ وہاں جا کر وہ اس گھر کو جنت کا باغ بنائیں اور اپنے شوہر کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنے۔ تو آج یہ جمعے کے مجمع کے اندر انشاءاللہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی
بہنوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، اور ایسے کرنی ہے جیسے نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ اور تربیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سختی کرنے لگ جائیں۔ تربیت کا ہرگز مطلب نہیں ہوتی ہے کہ آپ جناب مسکرانا چھوڑ دیں، روب کے اندر بیٹھے رہیں۔ تربیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اگر آپ محبت سے بھی کسی بندے کو کوئی بات سمجھائیں گے، پیار سے بھی کوئی بات سمجھائیں گے، اگر تو وہ بات ٹھیک ہوگی تو اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تربیت کا ہرگز مطلب سختی نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی کی کھل کے تربیت بھی فرمائی ہے اور کھل کے پیار بھی فرمایا ہے۔ تو ہم نے ذرا تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ پیار بھی کرنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی کل 7 اولاد ہوئی، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا وقت زیادہ گزرا ہے، اس لیے ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ بڑی شہزادیوں کے نکاح چھوٹے ہو گئے تھے پہلے، تو اس لیے ان کا ذکر ذرا کم ملتا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت اب ان کو چھوڑ دے، وہ بھی نبی پاک کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر دیکھیں سیدہ فاطمہ نے اپنی بہنوں کا کتنا ادب کیا ہے۔ حضور کی پہلی بیٹی کا نام ہے زینب، کیا نام ہے؟ دوسری بیٹی کا نام ہے رقیہ، کیا نام؟ تیسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 بیٹیاں نبی پاک کی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جب اللہ نے بیٹی عطا فرمائی نا، تو آپ نے بھی اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا، اور فرمایا میری ایک بہن کا نام بھی زینب ہے۔ بہنوں کا پیار۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو کیا نام رکھا؟ زینب، جو کربلا کے میدان میں بھی گئی تھی۔ پہلی بیٹی کا نام رکھا زینب۔ پھر دوسری بیٹی ہوئی تو اس کا نام رکھا رقیہ، اور فرمانے لگی کہ میری ایک بہن کا نام بھی رقیہ ہے۔ تیسری بیٹی اللہ نے عطا فرمائی تو اس کا نام رکھا ام کلثوم، اور فرمانے لگی میری ایک بہن اللہ پاک نے ام کلثوم کے نام سے عطا فرمائی ہے۔ با اختلاف روایات حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کی بھی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ امام محسن کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، اس لیے ان کا ذکر زیادہ کم ملتا ہے۔ امام حسن، امام حسین اور امام محسن، اور 3 ہی بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ یہ ساری نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، حضور کی آل ہیں، اور قرآن مجید نے اس گھرانے کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اس گھرانے کی قرآن مجید نے فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ حضور فرمانے لگے میں نے جو تمہاری اتنی تربیت کی ہے، اسلام پھیلایا ہے، تمہیں میں نے رب عطا فرمایا ہے، میں اس پر تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا، کوئی سوال میرا تمہارے سے نہیں ہے، الا المودۃ فی القربی۔ حضور فرمانے لگے میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ جو کوئی بندہ ایسا ہو کہ جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کر جتنی اس کی عمر گزر گئی تب تک اس نے کوئی نماز قضا نہیں کی، ہر سال اس نے حج کیا ہے، وہ غریبوں کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے، رمضان کے روزے بھی سارے رکھتا ہے، سارے وہ کام کرتا ہے، لیکن وہ حضور کی آل سے محبت نہیں کرتا، وہ حضور کی اہل بیت سے پیار نہیں کرتا، تو یاد رکھیے گا جب وہ مرے گا تو وہ بے ایمان مرے گا۔ اس لیے کہ اس گھرانے کی محبت کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن وہ بندہ جس سے کبھی کبھی غلطی ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک بھی جائے، اس سے معافی بھی مانگ لے، لیکن وہ حضور کے اہل بیت سے بڑا پیار کرتا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا من مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدا۔ حضور فرمانے کہ جو میری آل کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا، جو میری آل کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا، فقط مات شہیدا، فرمایا اس کو سادی موت نہیں آئی، اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہوا۔ اور الحمدللہ ہم سارے اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اور حضور کے سارے صحابہ کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پیار کیا اپنی اس بیٹی کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیقہ بنت صدیق۔ آپ سے سوال ہوا اماں جی یہ بتائیں کہ حضور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ پیار حضور اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ سے کیا کرتے تھے۔ اس بندے نے پھر اگلا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ تو عورتوں کی بات ہے، مردوں میں حضور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟
اما عائشہ فرمانے لگی یہ تو پوچھنے والی بات نہیں، بچے بچے کو پتا ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار حضور نے جس سے کیا ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، وہ علی المرتضیٰ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے ترازو پکڑ لی ہیں، وہ تولتے ہیں ان کی فضیلتوں کو۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ چلا گیا، اس نے کہا حضرت یہ بتائیں سیدہ عائشہ افضل ہیں کہ سیدہ فاطمہ افضل؟ ترازو پکڑ لیے نا اب تولنے کے لیے، بتائیں سیدہ فاطمہ افضل ہیں کہ سیدہ عائشہ افضل ہیں؟ تو پیر صاحب فرمانے لگے ہمارے پاس تو کوئی ترازو نہیں کہ ہم ان کو تولیں، ہم نے تو ان کا ادب کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، دونوں کا رشتہ نبی پاک سے ہے۔ اس نے ضد کی، وہ کہنے کا نہیں جی بتائیں آپ مجھے، آپ نے فرمایا نہیں بتاتا۔ اس نے جب بار بار ضد کی نا تو پیر صاحب فرمانے کے چلو میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، نتیجہ تم نے گھر جا کے نکال لینا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ سیدہ فاطمہ یہ بیٹی ہے نبی پاک کی، سیدہ فاطمہ بیٹی ہیں نبی پاک کی، اور سیدہ عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی، تو نبی کی بیٹی سے ابو بکر کی بیٹی افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر پیر صاحب فرمانے لگے سیدہ فاطمہ بیوی ہے مولا علی کی، اور سیدہ عائشہ بیوی ہے نبی پاک کی، نبی کی بیوی سے علی کی بیوی افضل نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی سے علی کی بیوی افضل ہو سکتی۔ وہ کہنے کا حضرت نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا نتیجہ تو نے گھر جا کے نکالنا ہے۔ یہ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں کہ ہم ان کی فضیلتوں کو بیٹھ کے تولنے لگ جائیں۔ سیدہ فاطمہ کا تعلق بھی نبی پاک سے ہے اور سیدہ عائشہ کا تعلق بھی نبی پاک سے ہے۔ ہم نے فضیلتیں نہیں تولنی، ہم نے دونوں سے پیار کرنا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ پیار نبی پاک نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ سے کیا ہے۔ پھر ایک بڑی اہم بات ہے، دیکھیں آج کل بھی زمانہ جاہلیت والی باتیں ہمارے ہاں آ گئی۔ بیٹی کی پیدائش پہ وہ خوشی نہیں ہوتی جو بیٹے کی پیدائش پہ ہوتی، کسی کی دوسری بیٹی ہو جائے تو وہ تو معاذ اللہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو معاذ اللہ اپنی بیگم کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، پھر بیٹی پیدا کرتی ہے۔ آج کل پھر وہ زمانے جاہلیت والی رسمیں، وہ باتیں دوبارہ سے آتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو گھر میں وہ پیار، وہ محبت، وہ عزت نہیں دی جاتی۔ باہر سے جب انہیں محبت ملتی ہے وہ جلدی وہاں پر مائل ہو جاتی ہے، جس سے پھر نقصان ہوتا ہے، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو انداز، جو محبت، جو تربیت اور جو توجہ نبی پاک نے بیٹیوں کو دی ہے، اگر ہم ایسے دینے میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا کا کوئی رنگ بھی بیٹی کو اپنی طرف نہیں مائل کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ پیار نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیے گا نبی پاک کا پیار بیٹی سے، حضور کا پیار، حضور کی محبت اپنی بیٹی سے دیکھیے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور گھر میں تشریف لاتے، دروازے سے تھوڑا سا اندر آتے تو سلام کرتے السلام علیکم، حضور سلام کرتے السلام علیکم، سیدہ خدیجہ فرماتی حضور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، مزید اندر نہیں آتے تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور اندر کیوں نہیں آ رہے۔ میں اپنی بیٹی کو آواز لگاتی فاطمہ سنتی ہو، فاطمہ سنتی ہو، وہ تمہارے ابا جان آ گئے ہیں، سنتی ہو وہ تمہارے ابا جان آگے۔ فرماتی سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی جاتی، میرے مصطفیٰ کی مبارک انگلی پکڑ کے پھر انہیں اندر لے کے آیا کرتے تھے۔ والد صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں کہ بیٹی آئے گی پھر میں نے اندر جانا ہے۔ یہ پیار نبی پاک نے کیا ہے، یہ محبت، یہ توجہ نبی پاک نے بیٹیوں کو عطا فرمائی ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی پھر وہ انگلی پکڑ کے اندر لے کر آتی، سیدہ حضور کی گود میں بیٹھتی، حضور ان کی خوشبو سونگھتے تھے، حضور ان کی خوشبو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے میری یہ بیٹی نا یہ جنت کی کلی ہے اور مجھے اس سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہ پیار کیا حضور نے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اور سیدہ خدیجہ فرماتی ہے پھر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ باتیں کرتی، چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی تھی اور ان کے بڑے بڑے جواب نبی پاک عطا فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ چھوٹی عمر میں سوال کیا، کہنے لگی ابا جان یہ بتائیں کہ میں اپنے رب کا دیدار کب کروں گی؟ چھوٹی عمر ہے، بات بڑی، میں اپنے رب کا دیدار کب کروں گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہوا ہے، اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہوا ہے، اور قیامت والے دن جنت میں بھی اللہ تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے وہ گھر آ کے جو سب سے پہلا دکھڑا سناتی ہیں، سب سے بڑا دکھڑا سناتی ہیں، اور جو ماں باپ کو بھی شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جی ہماری بیٹی سے کام بڑا کرواتی ہے،
बड़ा काम करवाते हैं हमारी बेटी से, और माज़अल्लाह अब तो इस वजह से तलाक़ें भी होने लग गई। बड़ा काम करवाते, मेरा इतने लोग बैठे, मेरा आपसे सवाल है, किसी की बेटी ने इतना काम किया हो घर का कि हाथ पे छाले पड़ गए हों, कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी, पर मैं आपको बताता हूँ। बेटी का नाम है सैयदा फातिमा, अब्बा जी का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा फातिमा 29 साल उम्र है आपकी मुकम्मल। कितनी उम्र है? 29 साल उम्र है। इस 29 साल की उम्र में हुजूर का भी खुल के साथ दिया है, उम्मत को हसन और हुसैन जैसे बेटे भी अता फरमाए हैं, और हजरत अली के घर को आपने जन्नत का बाग भी बनाया हुआ है। छोटी उम्र में इतना बड़ा काम जिन्होंने करना होता है वो छोटी उम्रों में काम कर जाते हैं, जिन्होंने नहीं करना होता है वो बड़ी उम्र के भी हो जाएं पर दिमाग बच्चों वाला ही होता उनका। सैयदा फातिमा तो ज़हरा घर के कितने काम करती थी। कच्चा मकान था मिट्टी का, तो फरमाती सुबह अपनी लोंडी के साथ पूरे घर की लेपा पोती भी करती थी, और इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान पूरे साल का वक्फा नहीं, 11 महीनों का वक्फा है। दोनों बच्चों को भी संभालती थी, और अपनी सास हजरत अली की वालिदा फातिमा बिनते असद, उनकी इतनी ज़्यादा खिदमत करती थी कि सास अपनी बहू से कह रही है, देखिए कोई मिसाल है इस तरह की पूरी कायनात में। सास अपनी बहू से कह रही है, बेटा मेरा ज़्यादा ख्याल ना रखा कर, बच्चों का भी ख्याल रखा कर। ये सैयदा फातिमा की सीरत, ये सैयदा फातिमा की सीरत है। आज औरतें सवाल करती हैं हमारे ऊपर सास खिदमत करना फ़र्ज है? कोई आयत है, कोई हदीस है? कोई आयत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, पर ये हदीस ज़रूर मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं जिसका शोहर राज़ी है उसका रब भी राज़ी है। जिसका शोहर राज़ी है उसका, अगर आपका शोहर माँ बाप की खिदमत से राज़ी होता है तो फिर आपको करनी पड़ेगी। और फिर हज़रत सैयदा फातिमा इतनी खिदमत की अपनी सास की, वो खुद कहती थी बेटा मेरा ध्यान कम रखा कर, अपने बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखा। अच्छा ये काम भी किया। उसके बाद चक्की भी बिसा करती थी सैयदा, चक्की भी बिसा करती थी। इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद रात को जब मौला अली आते ना तो उनसे कहती अली ऐसा करे मुझे ज़रा चरखा ला के दे दे। तो मौला अली ने पूछा भी चरखा क्या करना है? तो कहने लगी मैं आपको सूत बना दिया करूंगी, आप बाजार में जाके बेच आना, आपके काम में भी मेरा हाथ बढ़ जाएगा। आपके इतना ज्यादा काम करने के बाद हाथ में छाले पड़ गए। हुजूर की बारगाह में चली गई कि या रसूल, शिकायत करने नहीं गई बड़ा काम करवाते, शिकायत करने नहीं गई बड़ा काम करवाते, बल्कि हुजूर की बारगाह में गई, या रसूलल्लाह आपके पास लौंडियां आई हैं, एक लौंडी नहीं अता फरमाते? मैं इतना काम करती हूँ हाथ पे छाले पड़ जाते। शिकायत नहीं की अपने शोहर की, और ना नबी पाक ने एक्शन लिया है कि अली इतना काम करवाता है। हुजूर ने भी कोई बात नहीं की। हुजूर फरमाने लगे ये लौंडियां हमारे लिए नहीं है, ये तुम तस्बीह फातिमा ले जाओ, इसे जाकर पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारी सारी थकावटें दूर फरमा देगा। इतना काम किया पर कोई शिकायत नहीं। अगर इस अंदाज में हम अपनी बेटियों की तरबियत करेंगे तो बताएं फिर तलाक़ें नहीं रुक जाएंगी, कई घर अमन का गहवारा बन जाएंगे। और फिर एक मसला ये होता है कि जनाब बेटियों को ये कह के भेजते हैं बेटा जी आपने परेशान नहीं होना, कोई मसला होगा बस आपने फ़ोन करना है, हम तेरे पीछे आएंगे, तेरी रोटियां भी पकती हैं हमारे से, कोई मसला। वो बेटी को छोटा सा मसला होता है वो जनाब सारे आ जाते हैं, ले जाते हैं। देखें सैयदा फातिमा तो ज़हरा की सीरत क्या है। मौला अली फरमाते मेरी गलती थी और सैयदा के साथ किसी बात में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो आप फरमाते हैं कि नबी पाक को पता चला, हुजूर घर में आए, हुजूर ने जब मामला सुना हुजूर को भी पता लग गया कि गलती अली की है। पर ये अंदाज़ है घर बसाने का। महबूब अलैहिस्सलाम तरबियत हमारी फरमाई है। मौला अली फरमाते हुजूर ने मेरे से कोई बात नहीं की, हुजूर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। हुजूर अपनी बेटी के पास गए और जाकर कहने के बेटा तुझे पता नहीं जिसका शोहर राज़ी हो उसका रब भी राज़ी होता है, तुझे पता नहीं जिसका शोहर राज़ी हो उसका रब भी राज़ी होता है। अगर कोई मामला बन गया तो बेटी छोड़ दे। मौला अली फरमाते मेरी आंखों में आंसू है, गलती मेरी है। हुजूर बेटी को समझा रहे हैं, हुजूर फिर भी अपनी बेटी को समझा रहे हैं। तो कहते मैंने आगे बढ़ के हुजूर का हाथ थामा और मैंने कहा या रसूलल्लाह आप अब तशरीफ ले जाएं, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस अंदाज की तरबियत अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े घर ऐसे हैं जो जन्नत का बाग बनेंगे, और बड़ी तलाक़ें ऐसी हैं जो रुक जाएंगी, जो नहीं होगी। मसला ये है कि हमने बेटियों को बड़ा पढ़ाया है पर सैयदा फातिमा की सीरत नहीं पढ़ाई, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ाई। तो आज इंशाअल्लाह जुम्मे के मजमे में हम सारे हाजिर हैं, तो ये नियत करें इंशाअल्लाह अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करनी है जैसे नबी पाक ने सैयदा फातिमा की फरमाई है।
اس انداز میں انہیں سمجھانا ہے، اس انداز میں۔ اور آخری بات، آخری حدیث، اگر یہ بات نہ کروں تو میرا موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ نبی پاک صحابہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کیا سوال کیا؟ سب سے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو کوئی صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ جو پانچوں نمازیں پڑھے۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ جس کا شوہر راضی ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بات پر تم میری مراد کو۔ صحابہ جواب دیتے، مولا علی فرماتے میرا قد ذرا چھوٹا تھا تو میں صحابہ کے بیچ میں سے نکل کر میں سیدہ فاطمہ کے پاس چلا گیا۔ میں سیدہ کے، حالانکہ حضرت علی کا اپنا مقام یہ ہے کہ حضور فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے اس کا، پر حضرت علی فرماتے اللہ کی حکمت تھی اس وقت بات اور جواب میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میں سیدہ کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان سے کہا جی وہ آپ کے ابا جان نے سوال کیا ہے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو کہتے سیدہ کہنے لگی مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ ان کو پتا تھا نا علی کا مقام کیا ہے۔ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں آج میں تیرے سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سیدہ فرمانے کی اتنا آسان جواب ہے کسی کو بھی نہیں آیا، میرے ابا جی کی مراد کو کوئی بھی نہیں پہنچا، اتنا آسان جواب ہے۔ دیکھیں سیدہ نے عورت کی تعریف کی، بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کی بہترین عورت وہ ہوتی ہے جس کے وجود پر ساری زندگی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، جس کے وجود پر ساری زندگی کسی غیر، بس یہاں تک بات نہیں رکھی۔ عبایا پہن کے نکل جانا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑا پردہ کیا ہوا ہے، اگلی بات بھی سننی، جس کے وجود پر ساری زندگی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو اور جس نے خود بھی ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، خود بھی جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو وہ بہترین عورت ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے قدر چھوٹا تھا تو میں آ کے دوبارہ سے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ گیا، ابھی وہ موضوع چل رہا تھا تو نبی پاک نے فرمایا کسی کو بھی نہیں پتا، میری مراد کو کوئی بھی نہیں پہنچا۔ تو مولا علی فرماتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ مجھے موقع دیں۔ تو کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تو میں نے نبی پاک کو فرمایا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے وجود پر ساری زندگی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو اور جس نے کسی غیر محرم کو دیکھا بھی نہ ہو۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جواب سن کے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ حضرت علی فرماتے جواب تو میں نے دیا پر نبی پاک نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے، جواب علی نے دیا ہے، تعریفیں اور شاباش فاطمہ کی ہو رہی ہیں۔ تو کہتے بعد میں پھر مولا علی نے بتایا کہ جواب میں ان کے پوچھ کے آیا تھا، جا کر ان سے پوچھ کے میں نے یہ جواب دیا، تو یہ سیدہ فاطمہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور جو میں نے پہلے بات آپ کو کہی تھی، جس گھر کے اندر تربیت یافتہ عورت ہوتی ہے وہ گھر جنت کا باغ ہوتا ہے۔ دیکھیے سیدہ فاطمہ تربیت کی نبی پاک نے، اور جس گھر کے اندر یہ تھی مولا علی کا گھرانہ سب سے افضل گھرانہ ہوا ہے، اور جس گھر کے اندر یہ تھی بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کربلا میں اپنی جانیں قربان کر دی پر باطل کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیا۔ جس گھر کے اندر عورتیں تربیت یافتہ ہوں گھر جنت کا باغ ہوتا ہے، اور جہاں پر نہ ہوں وہاں لڑائی بنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی بیٹیوں کی انشاءاللہ تربیت کرنی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت انہیں پڑھ کے سنانی ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔